بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت گردی کے اسباب و محرکات اور سد باب کے تقاضے۔ دہشت گردی بنیادی طور پر بنیاد پرستی، انتہا پسندی، فرقہ پرستی کی ایکسٹریم شکل ہے، اور دہشت گرد عناصر کسی بھی معاشرے اور سماج کے اندر اس وقت فعال کردار ادا کرتے ہیں جب ان کی پشت کے اوپر اندرونی یا بیرونی ایجنسیاں وہ آن کھڑی ہوں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہمارے سماج میں ہے اور جس کی تہوں میں بنیاد پرستی، انتہا پسندی، فرقہ واریت کار فرما ہے، اس کے تاریخی و سماجی عوامل کیا ہے۔ تو جب اس تناظر میں ہم تجزیہ کرتے ہیں تو دہشت گردی، بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت، اس کے ڈانڈے ہماری ہسٹری، تاریخ میں پیوست ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر کے اوپر برطانوی استعمار کا قبضہ ہوا تو اس کے بعد یہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کے تحت تقسیم انسانیت کا بیج بویا گیا۔ اس سے پہلے یہاں پر عدل اور وحدت انسانیت کی بنیاد پر صدیوں تک تمام مذاہب کے لوگ بام شیر و شکر وہ روبہ ترقی رہے، آگے بڑھتے رہے۔ لیکن برطانوی استعمار کا چونکہ بنیادی آبجیکٹو سب کنٹیننٹ کے وسائل کی ایکسپلائٹیشن تھا، لوٹ کھسوٹ تھی، استحصال تھا، اور اس استحصال کو یقینی بنانے کے لیے یہاں کی عوام، اس کے اندر یہاں کے عوام میں کوئی مزاحمت پیدا نہ ہو اور یہ آپس میں الجھ جائیں، اس کے لیے انہوں نے مذہب کی بنیاد پر ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم انسانیت کا بیج بویا، اور وہی تقسیم انسانیت کا بیج توانا ہو کر ایسے سٹیج پر پہنچا کہ سب کنٹیننٹ کی وحدت برقرار نہ رہی۔ اور اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے شمال مغربی ہند پر مشتمل پاکستان کے حصول کا فیصلہ کیا تاکہ اس خطے میں کم از کم رہنے والے عوام وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے عدل کے معاشروں سے ہمکنار ہو۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کے ویژن کے الرغم پہلے دن سے یہاں پر کھوٹے سکے مسلط ہوئے، اور پھر انہوں نے یہاں پر جو قائد اعظم کا ویژن تھا، جو انہوں نے 11 اگست 1947 کی اپنی سپیچ میں کانسٹیٹیوشنل جو گائیڈ لائن تھی اس کے حوالے سے اسمبلی کے فلور پر دیا تھا، جو سیکولر ویژن تھا، جو لبرل ویژن تھا، جو ڈیموکریٹک ویژن تھا، اور دیگر خطبات میں انہوں نے جو سوشلسٹ پاکستان کا ویژن دیا، مغرب اور یورپ کے لبرل سرمایہ داریت اور یہ ہے کہ ان کی جو نام نہاد یہ ہے کہ جو معاشی اور یہ ہے کہ سماجی یہ ہے کہ تشکیل ہے، اس کے مد مقابل یہ ویژن دیا اور اس کے مطابق یہ ہے کہ آئین بنانے کے لیے گائیڈ لائن دی۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہاں پر وہ کھوٹے سکے مسلط ہوئے جن کے لیے قائد اعظم نے خود فرمایا تھا کہ میری جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں۔ وہ کھوٹے سکے یہاں کے عوام کے لیے تھے لیکن استعماری طاقتوں کے لیے بڑے کارآمد تھے۔ چنانچہ برطانیہ کے جانشین امریکی سامراج نے انہی کھوٹے سکوں کے ذریعے پاکستان کو اپنا اڈا بنا کر اپنے مد مقابل طاقتوں کے خلاف استعمال کیا، اور پھر اس کے لیے مذہب کو بطور ٹول یوز کیا۔ اب اس سارے عرصے کے اندر صرف ایک واحد تحریک تھی، شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک، جس نے انگریز کی اس سازش کو بھانپ کر قدم قدم پر اس کو مزاحمت کی اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی اس کی اسٹریٹجی کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا۔ لیکن انگریز نے جب دیکھا کہ اس تحریک کو میدان عمل میں شکست دینا ممکن نہیں تو اس نے مذہب کے نام پر ہی یہاں پر 2 نمبر طبقات پیدا کی جو یہاں پر تقسیم انسانیت کا باعث بنے۔ چنانچہ اہل حق کے مقابل، شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک کے مقابل علماء سو، مشائخ سو کا طبقہ پیدا کیا گیا، جس کے ذریعے سے قنوتی مذہب اور سیاسی مذہب کو پروان چڑھایا گیا۔ قنوتی مذہب کے ذریعے سے جدید معاشروں کی تشکیل، اس کے حوالے سے جو معاشرے کے اندر مزاحمت پیدا ہونی چاہیے تھی اس کو کاؤنٹر کیا گیا، اور سیاسی مذہب کے ذریعے سے سرمایہ داری نظام کو، استعماری نظام کو، یہاں کے عوام کو مذہب کے لبادے میں قابل قبول بنانے کے لیے یہ ہے کہ اسٹریٹجی اختیار کی گئی۔ اور یہی دونوں طبقے پاکستان کے قیام کے بعد بھی پاکستان کی جڑوں میں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے، اور سادہ لو پاکستان کے عوام جن کے جذبات مذہب کے حوالے سے بہت اعلیٰ تھے، پاکیزہ تھے، شیفتگی تھی، ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا۔ اور پھر جب یہاں پر اسی طبقے کی وجہ سے
جو علماء سو مشائخ سو کا طبقہ تھا اور اس کے تحت جو قنوتی مذہب اور سیاسی مذہب پروان چڑھا، اس کے تحت جب یہاں پر معاشروں کے اندر بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت پروان چڑھی، تو پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں پر استعماری طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس فصل کو ہم نے کاٹنا ہے اور اپنے مد مقابل طاقتوں کے خلاف استعمال کرنا ہے اس کو۔ چنانچہ سوویت یونین جو عالمی سطح پر امریکی سامراج کی مد مقابل طاقت تھی، اس کے خلاف افغانستان کے اندر اس فصل کو اتارنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لیے بڑی اسٹریٹجی کے تحت اس فصل کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان بننے کے ساتھ ہی اور پھر بالخصوص ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد یہاں پر مدارس کا ایک نیٹ ورک بنایا گیا تاکہ سماج سے الگ تھلگ ایک طبقہ پروان چڑھایا جائے، جس طبقے کو معاشرے اور سماج سے کاٹ کر اس کو پھر یہ کہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس مدارس کے نیٹ ورک سے پھر وہ فورس مہیا کی جس نے پھر یہ ہے کہ ایکسٹریمزم سے اگلا مرحلہ دہشت گردی یعنی مسلح یہ ہے کہ مزاحمت شروع کی۔ اگرچہ اس دور میں امریکہ بھی اس کو جہاد کا مقدس عنوان دیتا رہا، لیکن امریکی استعمار کی چھتری تلے جہاد چہ مانے دارت، وہ تو استعماری مقاصد کے لیے ساری کی ساری یہ ہے کہ وہ سٹرگل تھی۔ تو اب اس کے بعد سر جنگ کے بعد بھی امریکہ انہی قوتوں کو اسی طرح استعمال کر رہا ہے، اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو دہشت گرد ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں ان کا تو قلع کما کر دیا جاتا ہے، لیکن بنیادوں کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ اور بنیادیں کیا ہیں؟ وہ ہے بنیاد پرستی، وہ ہے انتہا پسندی، وہ ہے فرقہ واریت، اور اس کے مراکز کیا ہیں؟ وہ مدارس کا وسیع و عریض نیٹ ورک ہے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے عروج کے دور میں کبھی بھی دین اور دنیا کی تقسیم نہیں رہی۔ ایک ہی جو نظام تعلیم تھا اس کے سامنے انجینئر بھی پیدا ہوتا تھا، گریجویٹ بھی پیدا ہوتا تھا، دین کا ماہر بھی پیدا ہوتا تھا، سماجی علوم کا ماہر بھی پیدا ہوتا تھا، حکمران وقت بھی پیدا ہوتا تھا، فقیہ بھی پیدا ہوتا تھا، صوفی بھی پیدا ہوتا تھا۔ یہ تقسیم تو استعماری طاقتوں نے پیدا کی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن امریکی سامراجی مفادات کے تحت آج تک اس تقسیم کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس لیے اگر آج پاکستان کی سرزمین سے اس دہشت گردی کے افریت سے واقعتاً جان چھڑانی ہے، بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، فرقہ واریت کو مٹانا ہے، اور حقیقی معنوں میں وحدت انسانیت کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل دینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وسیع پیمانے پر یہاں پر یہ ہے کہ ریفارمز لائی جائیں، اور اس کے لیے متبادل نظام فکر، اس کے اوپر نوجوانوں کی ذہنی فکری آبیاری کی جائے۔ یاد رکھیں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، جو اپنے دور کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ مدارس کے نیٹ ورک کے تحت جو طبقہ تیار کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سماج سے الگ تھلگ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دور کے تقاضوں، دور کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، عمرانی اور تہذیبی تقاضوں سے بالکل بے بہرا ہونے کی وجہ سے وہ پھر جدید دور میں رہنمائی دینے کی اہلیت ہی کھو جاتا ہے، وہ فرقان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ طبقہ اور یہ الگ تھلگ نیٹ ورک یہ سامراجی مفادات کو تو پورا کر سکتا ہے، لیکن پاکستان، دین اسلام اور انسانیت، اس کی خدمت اور اس کو آگے لے جانے کے حوالے سے اس کا کوئی کردار نہیں بنتا۔ اس لیے متبادل نظام فکر کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر نوجوانوں کی ذہنی اور فکری آبیاری، کیونکہ دین اسلام کے 1000 سالہ عروج کے بعد زوال کے دور کے اندر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتماعی اسوے سے رہنمائی لے کر جو جدید ترین تعبیر دین پیش کی وہ شاہ ولی اللہ نے پیش کی۔ اس تعبیر دین کی بنیاد پر آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں سیکولرزم، سوشلزم، نیشنلزم، جمہوریت، قومی جمہوریت اور لبرلزم، یہ وہ نظام فکر ہے کہ جس کو اڈاپٹ کر کے ہم آج متبادل نظام فکر کے تحت نوجوانوں کو بنیاد پرستی، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی اس کی آغوش میں جانے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ نظام فکر نوجوانوں کو آج کے عہد میں زندہ رہنے اور قیادت کا اہل بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نظام فکر کو جو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر سے ایمرج ہے اور جس کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز میں امام انقلاب عبداللہ سندھی نے پیش کیا، اس کو اڈاپٹ کرنا اور اس کے اوپر نوجوان نسل کی ذہنی آبیاری کرنا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک اس نظام فکر پر معاشرے کے اندر ایک مکمل کمپریہنسو انقلاب نہیں آتا، یہ ضروری ہے کہ یہ نظام تعلیم جو دوہرا نظام تعلیم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو درس نظامی ہے اس کو یونیورسٹی کی سطح پر نصابی کمبینیشن کے طور پر اڈاپٹ کیا جائے۔ بنیادی تعلیم ایف اے تک
تمام پاکستان کے عوام کی، تمام شہریوں کی بلا امتیاز وہ یکساں ہو، اور وہ بنیادی تعلیم، عقل، شعور پیدا کرنے کی حامل ہو، فکر پیدا کرنے کی حامل ہو، اور سائنٹیفک اپروچ پیدا کرنے کی حامل ہو۔ اس تعلیم کی بنیاد کے اوپر جب نوجوان اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کا اہل ہو جائے، یونیورسٹی لیول پر اس کو پھر یہ اختیار ہو کہ وہ کون سا سبجیکٹ لیتا ہے، وہ میڈیکل میں جاتا ہے، وہ انجینئرنگ میں جاتا ہے، وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، وہ سوشل سٹڈیز میں جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ درس نظامی اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو یونیورسٹی کے سطح پر اس کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے۔ جب تک ہم یونیورسٹی کے نظام میں اس درس نظامی کو بطور نصابی کمبینیشن اڈاپٹ نہیں کرتے، اس وقت تک معاشرے میں الگ تھلگ یہ جو نظام ہے، یہ نظام ہمیشہ یہ ہے کہ وہ نرسریاں فراہم کرتے رہے گا جو امریکی سامراج اور اس کی CIA کے لیے بطور ٹول یوز ہوں گی، اور وہ ہمارے معاشرے کے ڈیزاسٹر کے لیے استعمال ہوگی۔ تو اس لیے اس طبقاتی اور الگ الگ نظام تعلیم کو ختم کرنا یہ ناگزیر تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو دہشت گردی، بنیاد پرستی، انتہا پسندی، اور اس کے لیے یہ جو لوگ اپنے بچوں کو ان اداروں میں دیتے ہیں، اس کی ایک اور بنیادی وجہ غربت ہوتی ہے، جہالت اور بے شعوری ہوتی ہے، اور وہ غربت اور جہالت سرمایہ داری نظام کی پیدا کردہ ہے۔ تو اس کو بے خوبن سے اکھاڑنے کے لیے بھی شاہ ولی اللہ کے اس فلسفیانہ نظام فکر پر معاشرے میں ہمہ گیر تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ امریکی سامراج سے مل کر انسداد دہشت گردی کی اسٹریٹجی اختیار کرنے کے بجائے ریجنل کوآپریشن کو اختیار کریں، اور ریجنل کوآپریشن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے انسداد دہشت گردی کی ٹھوس اور مربوط حکمت عملی طے کریں، تاکہ سامراجی حکمت عملی کے مقابلے میں ریجنل حکمت عملی کے ذریعے سے دہشت گردی کی سرکوبی کی جائے، اور سماج کے اندر وسیع تر ریفارمز اور اصلاحات کے لیے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد کے اوپر متبادل نظام فکر کے تحت نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار کی جائے، جس کے لیے پاکستان میں یونائٹڈ پاکستان شب و روز محنت کر رہی ہے، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر وہ متبادل نظام فکر نوجوانوں کو دے رہی ہے کہ جو آج کے سائنسی دور میں، مشین دور میں، اور آج کے جدید ترین صنعتی عہد میں انسانیت کی رہنمائی کا اس کو اہل بنائے۔ تو اس فکر، اس کو ہر نوجوان کو حرزِ جاں بنانا چاہیے، اور اس سے آراستہ ہو کر معاشرے میں تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔